بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ انہوں نے دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بہت سختی کی، لیکن مار پیٹ کے 6 ساتوں میں وہ کسی ایک کو بھی اپنے آبائی مذہب کی طرف نہ موڑ سکے۔ ان کا دل سخت کشمکش کا شکار تھا، مسلمان ہو جانے والے پر ستم جھیل کر بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ بات انہیں حیران کیے ہوئے تھی۔ ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ سورت کے الفاظ سیدھے ان کے دل میں اترتے چلے گئے۔ ان کا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں جن کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر اور شاعر ہیں۔ یہ کلام کسی آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن مکہ میں انہیں جو ممتاز حیثیت حاصل تھی وہ ان کے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے میں آڑے آ رہی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک دن انہوں نے سوچا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیوں نہ معاذ اللہ اس ہستی کا ہی خاتمہ کر دیں، شاید اسی طرح کچھ سکون پا لیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی تیزی اور ہاتھ میں تلوار دیکھ کر وہ چونک گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر پوچھا، خیر تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ ایک لمحے کے لیے تو یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، رعب اور دبدبے سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کسی طرح اس طوفان کا رخ موڑنا چاہیے۔ یہ سوچ کر نعیم بن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ایک صحابی خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور بہن فاطمہ بنت خطاب کو قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی تو ان کی بہن کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف ہو سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کے وہ اوراق جن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے چھپا دیا، لیکن دستک دینے کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ دروازہ کھلا، اندر پہنچے اور طیش کے عالم میں پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ سن کر ان کی بہن اور بہنوئی خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کے سر پر لکڑی دے ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا، عمر تم نے ٹھیک سنا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کے لہو لہان سر کو دیکھا اور ان کے یہ الفاظ سنے تو سارا غصہ ختم ہو گیا۔ نرمی سے بولے، لاؤ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ناپاک ہیں، اس لیے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے پڑھنا ہے تو پھر غسل کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل کرنے پر بہن نے اوراق انہیں دے دیے۔ ان پہ سورۃ طٰہٰ کی چند آیات لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب ان آیات کو پڑھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر خطاب بن عرت بھی باہر نکل آئے اور بولے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا تھا، الہی ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر، لہٰذا عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار
کمر کے ساتھ لٹکائی اور خطاب بن عرت کے ہمراہ وہاں جا پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے جھانک کر باہر دیکھا اور ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کا انہیں پوری طرح علم تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کا کیا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، انہیں اندر آنے دو۔ دروازہ کھلا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ دیگر صحابہ کرام اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پہلے ہی نرم پڑ چکا تھا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر دار ارقم میں موجود تمام صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ وادی اس نعرہ سے گونج اٹھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی خلش مٹانے کے لیے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھ رہے ہو ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے دو صفیں بنا کر نکلے۔ ان کا رخ کعبے کی طرف تھا۔ ایک صفت کی قیادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور دوسرے کی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ کفار قریش نے دیکھا تو طیش میں آ گئے، لیکن ان دو بہادروں کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔